انسان بھی کیا چیز ہے، کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ میں اچھی بھلی زندگی گزار رہی تھی، سادہ سا گھر تھا، ایک چاند جیسی بیٹی، خیال رکھنے والا شوہر۔ یہ سب کھو کر مجھے احساس ہوا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل بے قرار کو کہیں سکون نہیں ملتا۔ ہوا کچھ یوں کہ میری ایک سہیلی تھی، اس کی بہت بڑے گھر میں شادی ہوئی۔ میرے دل میں رشک و حسد نے جنم لیا۔ مجھے اپنا گھر اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا لگا۔ میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اس قابل تھی کہ میری بھی ایسی جگہ شادی ہوتی، کوٹھی، بنگلہ، عیش و عشرت۔ لیکن مجھے کیا ملا؟ صرف معمولی تنخواہ کا ملازم۔ کیا میری سہیلی مجھ سے زیادہ حسین تھی، جو اس کی ہر خواہش پوری ہوئی؟ دن رات اس قسم کے خیال آتے، شوہر کو حقارت سے دیکھتی، گھر سے نفرت ہونے لگی۔ زیادہ تر میکے رہتی، اماں کہتی بیٹی اپنی جگہ خالی کرو گی تو کوئی اور اسے بھر دے گی، لیکن میری سمجھ میں یہ باتیں کہاں آتی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر سے ناراض ہو جاتی اور میکے آ کر بیٹھ جاتی۔ نسرین میری پھوپھو زاد بہن تھی، وہ ایسی باتیں کرتی جس سے مجھے اپنا شوہر سے رشتہ توڑنے کو دل کرتا۔ اصل میں وہ خود میرے شوہر سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ شروع سے ہی میرے شوہر کو پسند کرتی تھی۔ لیکن مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں ساری کشتیاں جلا چکی تھی۔ میں گھر چھوڑ کر آئی تو اس نے وہاں آنا جانا تیز کر دیا، گھر کے سارے کام کرتی، میرے بیڈ روم میں سو جاتی۔ میری ساس بہت سخت مزاج عورت تھی، مجھ سے ان کا اکھڑا رویہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے یہ ضد لگا دی کہ اب میرا الگ گھر بنے گا تو جاؤں گی، ورنہ ہرگز شوہر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ کاش اس وقت سمجھ جاتی کہ ضد بھی وہ لگانی چاہیے جو آگے سے مانی جائے۔ میرا شوہر جو ماں کا اتنا فرما بردار تھا، کیسے ان کو اکیلا چھوڑتا؟ اس نے صاف انکار کر دیا۔ پھر نسرین کی والدہ نے خود میرے شوہر سے کہا کہ تمہاری بیوی تمہارے قابل نہیں، اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹی نسرین تمہارے نکاح میں دیتی ہوں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اپنا گھر بسانا ہے یا ضدی بیوی کو پوری زندگی منانا ہے۔ میرا شوہر تو پہلے ہی میری لاپرواہی کی وجہ سے دور ہو گیا تھا۔ میری ساس اور نسرین کی والدہ نے اسے منا ہی لیا اور نسرین میری سوتن بن